بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، میں مظہر اقبال ہوں۔ ناظرین، اگر آپ اپنے کسی دوست سے، کسی عزیز سے، کسی رشتہ دار سے، کسی بھائی سے، کسی بہن سے یہ پوچھیں یا میں آپ سے پوچھوں کہ دلی کا کور کمانڈر کون ہے، کلکتہ کا کور کمانڈر کون ہے، بنارس کا کور کمانڈر کون ہے، شملہ کا کور کمانڈر کون ہے، ممبئی کا کور کمانڈر کون ہے، جے پور کا کور کمانڈر کون ہے، آپ کو نہیں پتہ ہوگا۔ آپ کے رشتہ دار، دوست، عزیز، بہن بھائی کو نہیں پتہ ہوگا۔ وہ اس لیے پتہ نہیں ہوگا کہ دنیا بھر میں ایسا نہیں ہوتا کہ کسی کو کسی جگہ پہ کور کمانڈر لگایا جائے یا اور کسی اہم فوجی عہدے پہ تعینات کیا جائے تو اس کی باقاعدہ طور پہ خبر جاری کی جائے، میڈیا میں اس کو پبلش کروایا جائے یا نشر کروایا جائے۔ دنیا میں ایسا نہیں ہوتا۔ کوئی ایک آدھ ملک ہوگا اور اس ایک آدھ ملک میں پاکستان بھی شامل ہے۔ سیکیورٹی کے اعتبار سے یہ بڑی حساس معلومات ہیں اور یہ اس کو عام نہیں کیا جانا چاہیے۔ پاکستان میں ایسا ہوتا رہا ہے کہ بھاولپور کے کور کمانڈر کو تبدیل کیا گیا، فوری طور پہ اس کی پریس ریلیز جاری کر دی گئی۔ لاہور، گجرانوالہ، راولپنڈی، پشاور، کوئٹہ، کراچی، جو کور کمانڈر کہیں پہ لگتا ہے اس کی پریس ریلیز جاری کر دی جاتی رہی ہے۔ اور صرف کور کمانڈرز کی نہیں بلکہ ISI کا جو DG ہے اس کی تعیناتی کے حوالے سے خبر پریس ریلیز جاری ہو جاتی رہی ہے۔ اسی طرح فوج میں جو دیگر اہم عہدوں پہ تقرریاں ہیں وہ ان کی پریس ریلیز جاری ہوتی رہی، وہ نشر ہوتی رہی، وہ شائع ہوتی رہی۔ نتیجہ یہ ہے کہ نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا بھر میں اکثریت جو ہے وہ یہ جانتی ہے کہ پاکستان کے کون سے شہر میں کور کمانڈر کون ہے، پاکستان کا کون سا فوجی افسر کس عہدے پہ فائز ہے، اس کی کیا ذمہ داریاں ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ سیکیورٹی کے نقطہ نگاہ سے یہ کوئی زیادہ مناسب بات نہیں ہے۔ ہمارے ذرائع نے ہمیں بتایا ہے کہ چیف آف آرمی سٹاف جنرل عاصم منیر احمد شاہ صاحب نے ایک ہدایت دی ہے، ایک حکم نامہ دیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب بھی کہیں پہ کوئی فوجی تعینات کیا جائے گا، یعنی فوجی افسر کہیں بھی تعینات کیا جاتا ہے، کہیں کور کمانڈر لگایا جاتا ہے، ISI میں کسی کی تقرری ہوتی ہے یا GHQ میں کسی کی تقرری ہوتی ہے تو اس کا پریس ریلیز جاری نہیں ہوگا، یعنی اس کی جو انفارمیشن ہے اس کی اطلاع پبلک نہیں کی جائے گی۔ اگر تو ہمارے ذرائع کی اطلاع ٹھیک ہے، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ ٹھیک ہے، تو یہ ایک بہت اچھا اقدام ہے چیف آف آرمی سٹاف جنرل عاصم منیر احمد شاہ صاحب کا، اور اس اقدام سے میں کم سے کم یہ محسوس کر رہا ہوں کہ نئے چیف آف آرمی سٹاف ادارے کو زیادہ پروفیشنل انداز میں آگے لے کے چل رہے ہیں، اور اس انداز میں آگے لے کے چل رہے ہیں جس انداز میں کہ ادارے کو چلنا چاہیے، یا پاکستان کے عوام کی اکثریت جس انداز میں ادارے کو لے کے چلنا چاہ رہی ہے اسی انداز میں یہ آگے لے کے چل رہے ہیں۔ اور اگر یہ سلسلہ جاری رہا تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت کم وقت لگے گا کہ جو نقصان پہنچایا سابق چیف آف آرمی سٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ نے ادارے کو، وہ نقصان جلدی کم وقت میں پورا کیا جا سکے گا۔ سب سے بڑا نقصان تو یہ تھا کہ فوج اور عوام کے درمیان جو رابطہ تھا وہ رابطہ دوریوں میں تبدیل ہو گیا، اور کسی بھی محب وطن پاکستانیوں کے لیے یہ کوئی زیادہ اچھی بات نہیں ہے کہ فوج اور عوام میں دوریاں پیدا ہو جائیں، کیونکہ فوج ہماری ہے، ہم فوج کے ہیں، فوج سے محبت کا رشتہ ہے۔ میں نے اس سے پہلے بھی ایک ویلاگ میں عرض کیا تھا کہ پاکستانیوں کے چھوٹے چھوٹے بچے جب سڑک پہ اپنے ماں باپ کے ساتھ سائیکل پہ، موٹر سائیکل پہ، گاڑی پہ جا رہے ہوتے ہیں تو جہاں کہیں انہیں پاک فوج کے جوان نظر آتے ہیں، افسران نظر آتے ہیں، وردی میں ملبوس ہوتے ہیں، ان سے ان کا کوئی تعلق ہو نہ ہو، موسٹلی تو تعلق ہوتا ہی نہیں ہے، کوئی جان پہچان نہیں ہوتی، تو چھوٹے چھوٹے بچے ہاتھ اٹھا کے ان کو ایسے سلوٹ کرتے ہیں، اور وہ بھی محبت سے کبھی سمائل پاس کرتے ہیں اور کبھی ہاتھوں سے ایسے سلوٹ کر دیتے ہیں۔ یہ ہے وہ تعلق جو کہ ترہ امتیاز ہے پاکستان کی فوج کا، کہ اس کے اپنے عوام کے ساتھ تعلقات جو ہیں وہ ہمیشہ بڑے مثالی رہے ہیں۔ سابق چیف آف آرمی سٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ نے کچھ ایسی پالیسیز متعارف کرائی، خاص طور پہ جو ان کی اپنے نام سے باجوہ ڈاکٹرائن تھی، وہ عجیب و غریب سی ڈاکٹرائن تھی، ان کے ساتھ ہی چلی گئی وہ، بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ اب باجوہ ڈاکٹرائن جو ہے وہ پاک فوج میں دفن ہو جانی چاہیے، کیونکہ اس ڈاکٹرائن نے پاکستان کو کیا دیا نقصان کے علاوہ؟ ایک تو عوام اور فوج کے درمیان جو تعلق ہے وہ متاثر ہوا،
انٹرنیشنل سطح پہ پاکستان کی عجیب و غریب سی صورتحال ہو گئی اور سب سے زیادہ نقصان پاکستان کو اقتصادی طور پہ ہوا۔ تو اس میں اگر جس طرح میں نے کہا کہ اگر تو یہ بات ٹھیک ہے جو کہ ٹھیک ہے تو اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ میں اس ویلاگ کے ذریعے اس کو اپریشیٹ کر رہا ہوں۔ میری گزارش ہے کہ آپ بھی اپنے کومنٹس میں چیف آف آرمی سٹاف جنرل سید عاصم منیر احمد شاہ کے اس اقدام کو اپریشیٹ کریں۔ اگر ہم کسی غلطی پہ تنقید کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کسی اچھے کام پہ ہمیں تعریف بھی کر دینی چاہیے۔ اب آ جائیں جی OIC کے سیکرٹری جنرل حسین ابراہیم طہا کے دورہ پاکستان کی طرف۔ پہلا جی 2 طرفہ دورہ تھا ان کا پاکستان کا، ان کا پہلا دورہ تھا ایز سیکرٹری جنرل OIC۔ تو یہاں پہ جو پاکستان کے وزیر خارجہ ہے جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب، انہوں نے وزارت خارجہ میں ان کو مدعو کیا، ان سے ملاقات کی۔ اپنے اس دورے میں OIC کے سیکرٹری جنرل جو ہیں وہ وزیر اعظم شہباز شریف کے ساتھ ملاقات کریں گے، بلاول بھٹو زرداری کے ساتھ ملاقات انہوں نے کر لی ہے۔ اس کے علاوہ وہ وزیر اعظم آزاد کشمیر سے بھی ملیں گے اور آزاد کشمیر کا وہ دورہ بھی کریں گے۔ اپنے دورے کے پہلے دن یعنی آج ہفتہ ہے اور 10 ہے دسمبر، آج ہفتے کا دن ہے، 10 دسمبر ہے، اور آج یہاں پہ وہ پہنچے ہیں صبح اور شام کوئی 6:45 بجے انہوں نے یہاں پاکستان کے میڈیا سے بات چیت کی ہے۔ بلاول بھٹو زرداری اور جو OIC کے سیکرٹری جنرل حسین ابراہیم طہا، تھوڑا سا مشکل نام ہے، میں شاید آگے جا کے ان کا نام پورا نہ لے سکوں، تو انہوں نے مشترکہ نیوز کانفرنس کی، پہلے بیان جاری کیا انہوں نے بلاول بھٹو زرداری صاحب نے، پھر بیان اپنا جاری کیا سیکرٹری جنرل OIC نے۔ وہی روایتی سے بیانات، آمدن نشستن گفتن برخاستن والے معاملات تھے، یا میں اس کو یوں کہوں کہ کھایا پیا کچھ نہیں، گلاس توڑا بارہ نہ ہونا۔ تو یہ چاہیے کہ OIC کے سیکرٹری جنرل پاکستان میں آئے ہوئے ہیں، پوری دنیا کی نظریں، خاص طور پہ یورپ کی نظریں پاکستان کی طرف لگ جانی چاہیے تھیں، اور وہ اس بات کا انتظار کرتے کہ پاکستانی قیادت کے ساتھ OIC کا سیکرٹری جنرل مل رہا ہے، پتہ نہیں کیا بڑا فیصلہ ہونے جا رہا ہے۔ لوگوں کو ایک طرح سے وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا، پسوڑی پہ جانی چاہیے سی، لیکن کسی کے سر پہ جوں تک نہیں رنگی، لوگوں نے اس کو کوئی نوٹس ہی نہیں کیا۔ اور کیوں نوٹس نہیں کیا؟ 3 سوالات ہوئے جی نیوز کانفرنس میں، دونوں نے اپنا اپنا بیان دیا ملاقات کے حوالے سے، اور 3 سوالات کی اجازت دی۔ ایک سوال کیا گیا PTV کی نمائندہ کی طرف سے، دوسرا سوال میرا تھا، اور تیسرا ایک اور سوال تھا۔ اس کے بعد جو وزارت خارجہ کی ترجمان ہے زارا بلوچ صاحبہ، انہوں نے کہا جی کہ وقت کم ہے، اس لیے ہم آپ سے معذرت چاہیں گے، مزید سوالات نہیں ہو سکتے۔ میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ میں نے ان سے کیا سوال کیا۔ ویسے تو لوگ سوال کرتے ہیں اپنی PR بنانے کے لیے، پھولوں کے بارے میں پوچھ لیا، خوشبو کے بارے میں پوچھ لیا، آپ کی ڈریسنگ بہت اچھی ہے، آپ نے بہت اچھا کارنامہ کیا، یہ وہ دس دیٹ۔ لیکن میں نے ذرا مختلف سوال کرنے کی کوشش کی۔ میرا 2 پارٹ کوسچن تھا، میرے سوال کے 2 حصے تھے۔ سب سے پہلے تو میں نے ان سے اپنا سیکرٹری جنرل OIC صاحب سے یہ کہا کہ جناب میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں، اور 2 نکاتی سوال ہے میرا۔ پہلا سوال تو میرا یہ ہے کہ جس طرح ابھی پاکستان کے وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اپنے بیان میں میڈیا کو یہ بتایا ہے کہ میں نے، یعنی بلاول بھٹو زرداری صاحب نے OIC کے سیکرٹری جنرل کو اپنی ملاقات میں یہ بتایا ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی صورتحال بڑی خراب ہے، بھارت بہت زیادہ ظلم کر رہا ہے۔ ایک تو مجھے یہ بتائے کہ میں یہ سمجھتا ہوں، یعنی میں مظہر اقبال یہ سمجھتا ہوں، مجھے کوئی ابہام نہیں ہے کہ سیکرٹری جنرل OIC کی حیثیت میں آپ کے یہ علم میں ہوگا کہ بھارت مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی کون سی خلاف ورزیاں کر رہا ہے، یہ آپ کے علم میں ہوگا، اور اگر نہیں ہے تو یہ آپ کی کوتاہی ہے، آپ کے علم میں یہ ہوگا۔ اب جب آپ کے علم میں یہ ہے تو پاکستان کے وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے آپ کی معلومات میں کیا اضافہ کیا ہے؟ یعنی بھارت میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے حوالے سے پاکستان کے وزیر خارجہ نے آپ کی معلومات میں کیا اضافہ کیا ہے؟ اور اگر بلاول بھٹو زرداری صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے سیکرٹری جنرل OIC کو انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے بارے میں آگاہ کیا ہے، تو یہ تو پچھلے 50 سال سے 40 سال سے پاکستان آگاہ کر رہا ہے۔ یہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے وہی کام کیا، آمدن نشستن گفتن برخاستن سائیکلو سٹائل ٹائپ کا ایک بیان پہلے سے لکھ کے رکھا، وہ پڑھ کے سنا دیا۔
میں نے کہا جی ایک تو مجھے یہ بتائیں کہ بلاول بھٹو زرداری نے نئی چیز آپ کو کیا بتائی ہے۔ دوسرا میں نے ان سے کہا کہ سیکرٹری جنرل صاحب، آپ نے جب اپنا بیان دینا شروع کیا میڈیا کے سامنے تو آپ نے اپنے بیان میں یہ کہا کہ پچھلے 40 سال سے، انہوں نے 4 decades کا لفظ انگریزی میں استعمال کیا، یعنی پچھلے 40 سال سے OIC مسئلہ کشمیر کے حوالے سے پاکستان کے موقف کی حمایت کر رہی ہے۔ میں نے ان سے کہا جی کہ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ پچھلے 40 سال سے OIC جو ہے وہ کشمیریوں کے حوالے سے پاکستان کے موقف کی حمایت کر رہی ہے۔ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی اس حمایت سے پاکستان کو اور خاص طور پہ کشمیریوں کو کیا فائدہ ہوا؟ سوال تو بنتا تھا نا۔ یہ بالکل غیر روایتی سوال تھا، اور میں آپ کے ساتھ اس لیے شیئر کر رہا ہوں کہ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ ہم نئی بات کریں، غیر روایتی بات کریں، کیونکہ روایتی باتیں کرتے 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 75 سال ہو گئے اور پاکستان آگے جانے کی بجائے پیچھے جا رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ سفر تو جاری ہے، سفر جو ہے وہ پیچھے کی طرف ہے، منزل کٹتی نہیں، منزل آتی نہیں ہے۔ تو ان دونوں سوالوں کا سیکرٹری جنرل OIC کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، سوائے اس کے کہ ہم کوشش کر رہے ہیں، یہ پیچیدہ مسئلہ ہے، اس میں ٹائم لگتا ہے، ہم فلاں کو مل رہے ہیں، ڈمکاں کو مل رہے ہیں۔ اور کیا فائدہ ڈمکاں کو ملنے کا اور فلاں کو ملنے کا؟ آپ OIC کے سیکرٹری جنرل ہیں، پورے اسلامی ممالک کی آپ ایک قوت ہے۔ کیوں آپ فیصلہ نہیں کرتے کہ وہ بھارت جو کہ کشمیریوں کو ان کے حقوق نہیں دے رہا، کشمیریوں کو حق خود ارادیت نہیں دے رہا، وہ بھارت جو کشمیریوں پہ مظالم کے پہاڑ توڑ رہا ہے، وہ بھارت جو کہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں کر رہا ہے، وہ بھارت جس نے کہ مسلمانوں پہ بھارت کی سرزمین تنگ کر دی ہے، وہ بھارت کے جہاں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے والوں کے لیے زندگی تنگ ہو کے رہ گئی ہے، اس بھارت کے ساتھ فوری طور پہ اپنے تجارتی روابط ختم کر دیں۔ میں پورے یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اگر OIC یہ کام کر جائے تو چیخیں نکلیں گی بھارت کی۔ صرف یہی کیوں، یہ اپنا فلسطین میں ایک زمانے سے ہم سن رہے ہیں کہ فلسطینیوں پہ ظلم ہو رہا ہے، سن نہیں رہے، دیکھ بھی رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے قتل کر دیے جاتے ہیں، اسرائیل درندوں کی طرح جھپٹتا ہے فلسطینیوں پہ۔ اور OIC کا کردار کیا ہے وہاں پہ؟ مذمت مذمت مذمت، اور مذمت کی ضرورت نہیں ہے، بات اب مذمت سے آگے نکل کے مرمت تک آ چکی ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ جا کے مرمت کے اس جنگ کی صورت میں مرمت کر دی جائے، نہیں 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 نہیں، آج کا وہ دور نہیں ہے کہ جنگوں سے دنیا کو جیتا جا سکتا ہے، یا آج کا وہ بھی دور نہیں ہے کہ جنگوں سے ہی اپنے موقف کو تسلیم کرایا جا سکتا ہے۔ آج اقتصادیات کا دور ہے، خارجہ پالیسی سے لے کے دفاعی پالیسی تک ہر چیز آپ کی اقتصادیات سے جڑی ہوئی ہے۔ کیوں جو ہمارے مسلمان ممالک ہیں، خاص طور پہ جو ہمارے عرب ممالک ہیں، وہ کیوں جا کے تو اپنے سارے پیسے رکھتے ہیں امریکن بینکوں میں یا یورپین بینکوں میں، وہ کیوں اپنا ایک ایسا معاملہ نہیں بناتے کہ ساری جو مسلمانوں کی دولت ہے وہ ایک جگہ اکٹھی ہو؟ سیکرٹری جنرل کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، اور بلکہ میں تو یہاں کہوں گا، اور ہاں میں ایک لفظ کہہ کے تو آگے بڑھ جاتا ہوں، جب سیکرٹری جنرل کے پاس کوئی جواب نہیں تھا نا، تو پھر میں مظہر اقبال یہ کہنے پہ مجبور ہوں، میں باؤنڈ ہوں یہ کہنے کا میں باؤنڈ ہوں کہ یہ OIC آرگنائزیشن آف اسلامک کنٹری نہیں ہے، بلکہ یہ کیا ہے؟ OIC، یعنی کہ اس پہ افسوس کیا جا سکتا ہے، اس پہ افسوس کیا جا سکتا ہے۔ اور پھر یہ OIC کی آپ ذرا لیڈرشپ چیک کریں، یہ میں نے آپ کو بتایا نا کہ مشکل نام ہے، میں پھر لے رہا ہوں OIC کے سیکرٹری۔ I have a lot of respect for the سیکرٹری جنرل OIC، میں OIC کے سیکرٹری جنرل صاحب کی بڑی عزت کرتا ہوں، بلحاظ عہدہ ان کا بڑا احترام کرتا ہوں، میرے دل میں بڑی قدر ہے ان کی، لیکن آپ ذرا وہ ٹرانسکرپٹ اٹھا کے دیکھیں، اس کی ویڈیو اٹھا کے دیکھیں جو وہ بات کر رہے ہیں، ان کی ساری کی ساری پرسنالٹی آپ دیکھیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ان کا کتنا ہوم ورک ہے، وہ کتنے بااختیار ہیں۔ وہ ایک نمائشی سا ایک عہدہ بنا دیا ہے سیکرٹری جنرل OIC، اور یہ بالکل اسی طرح کا ایک عہدہ ہے جس طرح آپ کو پتہ ہے رویت ہلال کمیٹی
کے چیئرمین کے حوالے سے پاکستان میں ایک عرصہ تک یہ تاثر تھا کہ وہ بندہ جس کی نظر کمزور ہو، جس کو موٹے موٹے شیشوں والی اینک لگی ہو، اس کو روت ہلال کمیٹی کا چیئرمین لگا دیتے ہیں. یعنی جس کو پاس پڑا ہوا پانی کا گلاس بھی نظر نہیں آتا، اس کو آپ روت ہلال کمیٹی کا چیئرمین لگا دیتے ہیں. پھر ہوا کیا؟ سال ہر سال سے ایک تنازع جو ہے وہ سامنے آتا ہے. چاند نظر آ گیا، چاند نظر نہیں آیا، چاند آ گیا، چاند نہیں آیا. ایک عجیب و غریب سی صورتحال پاکستان میں آج بھی ہمیں درپیش ہے کہ ہم چاند مشترکہ طور پہ نہیں دیکھ سکتے. اسی طرح OIC کے سیکرٹری جنرل صاحب ہیں، ان کو کچھ کسی معاملے پہ لگتا ہے عبور ہی نہیں ہے، یا وہ بالکل ڈرے سے، خوف زدہ سے رہتے ہیں کہ کہیں امریکہ نہ. آپ دیکھیں سیکرٹری جنرل حالانکہ سیکرٹری جنرل جو اقوام متحدہ کے ہیں وہ بھی امریکہ کے زیر تسلط ہیں، لیکن وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ ایک ڈمی ہے. اور اگر ڈمی نہ ہوتے تو آج مسئلہ کشمیر انفنشڈ ایجنڈا نہ ہوتا اقوام متحدہ کے اس کے اوپر، چارٹر کے اوپر. اگر وہ بھی ڈرے ہیں، لیکن جو OIC کے سیکرٹری جنرل ہیں ان کی تو حالت ہی بڑی عجیب و غریب سی ہے. اور پھر اس قسم کے دوروں کو کیا فائدہ جہاں پہ کھایا پیا کچھ نہیں، گلاس توڑا 12 آنا. اگر OIC کے سیکرٹری جنرل نے پاکستان کا دورہ کر لیا، پاکستان نے OIC کے سیکرٹری جنرل کی بڑی اچھی مہمان نوازی کر دی، گرم کمروں میں بیٹھ کے باتیں ہو گئی، گاجر کے حلوے کھا لیے، مٹن کھا لیے، گوشت کھا لیے، حلوے مانڈے کھا لیے. اس سے کشمیریوں کو کیا فائدہ ہوگا؟ کیا کشمیریوں کا قتل عام بند ہو جائے گا؟ بھارت کے ہاتھوں کشمیریوں کی ذلت جو ہو رہی ہے وہ ختم ہو جائے گی؟ کشمیریوں کی جو انسانی حقوق کی پامالی ہے وہ بھارت بند کر دے گا؟ ایسا نہیں ہوگا. اس کے لیے ہمیں جاندار کردار ادا کرنا ہوگا، اور اسلامی دنیا کی واحد ایٹمی قوت کے طور پہ پاکستان کو اس پہ لیڈ لینا ہوگی، ورنہ OIC نہیں، OIC. اب تک کے لیے اتنا ہی. آپ کا بہت خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا. اللہ نگہبان.